بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دن کا آغاز بہت اچھا ہو، آپ کی جو رات ہے وہ بہت ہی اچھی گزرے، تو اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اور اپنی صبح کا آغاز اچھا کرنے کے لیے دعائیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے، کچھ اذکار ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے نماز کے بعد۔ صبح کے جو اذکار ہیں وہ آپ کو نماز فجر کے بعد کرنے ہیں، جبکہ جو شام کے اذکار ہیں وہ آپ کو نماز مغرب کے بعد کرنے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنی صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے کرتے ہیں، تو اذکار کرتے ہیں، تو ہماری جو مشکلات ہوتی ہیں وہ تو آسان ہو ہی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے جو دل کو ایک سکون ملتا ہے، جو ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے، اس کی ایک الگ ہی بات ہے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے نہیں اذکار کیے، یعنی آج تک اگر آپ نے اذکار نہیں کیے یا کبھی کیے ہیں یا کبھی چھوڑ دیے ہیں، کچھ اس طرح کی کنڈیشن کی ہے، تو آج سے آپ لوگ عہد کر لیں کہ آپ روٹین بنائیں کہ آپ صبح شام لازمی یہ جو اذکار ہیں وہ کریں گے، صبح شام کے اذکار آپ کریں۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کی مشکلات ہوں گی وہ حل ہو جائیں گی، آپ کو دلی اطمینان نصیب ہوگا، اور یہ جو بے چینی سی ہمارے دلوں کے رہتی ہے، عجیب قسم کی ہم لوگ ٹینشنز کا شکار رہتے ہیں، کبھی کوئی سوچ ہمارے جو ذہن میں ہے، وہ ایک ریل کہہ لیں، فلم کی طرح جو ریل ہوتی ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے جو ہے ہمیں صبح کا ٹائم جو ہے، تھوڑا سا جو ٹائم ہے وہ نکالنا چاہیے۔ تھوڑا سا کیوں بلکہ نکالنا چاہیے اس ذات کے لیے جس نے ہمیں پیدا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس ذات نے جس نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، اس کے لیے، اس کی حمد و ثنا کے لیے، اس کے شکریہ کے لیے، اس سے رابطے کے لیے تھوڑا سا ٹائم تو اس کے ساتھ سپینڈ کرنا بنتا ہے نا۔ ان اذکار میں دراصل ہم لوگ اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہم نے اپنی صبح کا آغاز اے پاک پروردگار تیرے نام سے کیا ہے، اور ہماری جو شام ہے وہ بھی تیرے نام سے ہے، ہمارا جینا مرنا تیرے لیے ہے۔ یعنی اس دعاؤں میں، ان اذکار میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے زبان سے جو ہے وہ قول و قرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے بندے کی یہی عطا پسند آتی ہے، حالانکہ وہ انسان کی ظاہری پوشیدہ ہر چیزوں کو جانتا ہے، اس کی ہر نیت کو جانتا ہے، لیکن پھر بھی بہت اچھا لگتا ہے جب اس کی زبان سے اپنی تعریف سنتا ہے، یا اپنے سے اسے مانگتا ہوا دیکھتا ہے، اپنا اقرار سنتا ہے، تو اسے بہت اچھا لگتا ہے، اور شاید ہماری وہی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے، اور وہ ہمارے سارے معاملات جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے، اور ہماری دنیا آخرت جو ہے وہ آسان کر دیتی ہے۔ یعنی کہ پورے دن میں ہی 24 گھنٹوں میں کوئی نہ کوئی ایسا ٹائم تو ہوتا ہے نا جو ہمارے زبان سے بات نکلتی ہے، کہتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا لمحہ ہوتا ہے جو قبولیت کا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ ٹائم ہی آپ کی قبولیت کا ہو۔ تو میرے خیال میں تو ہمیں آل ٹائم جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہی نام لینا چاہیے، ورد کرنا چاہیے۔ مانا کہ دنیاوی کاموں میں ہم لوگ مصروف رہتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی میرے خیال میں ہمیں کوئی 5-10 منٹ، 2-3 منٹ ہی چاہیں وہ نکال لینے چاہیے، اور کم از کم، اور یہ 2-3 منٹ ہی ہو سکتا ہے ہماری آخرت جو ہے وہ سنوار دے۔ تو میرے خیال میں تو ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ باقی یہ جو ویڈیو دی گئی ہے اس میں صبح شام کے صرف ایک اذکار ابھی میں نے دیا ہے، ویسے تو بہت سے ہیں لیکن یہ بہت چھوٹے ہیں جو میں نے آپ کو دیے ہیں، تاکہ آپ لوگ آسانی سے حفظ کریں اور اپنے بچوں کو بھی آپ لوگ آسانی سے حفظ کروا سکیں۔ حفظ کرنے پہ اسی لیے آپ کو زیادہ توجہ کہہ رہی ہوں، توجہ دلاتی ہوں، تاکہ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو اٹھ کے پھر بک کھولنی پڑے یا ویڈیو نکال کے دیکھنی پڑے، یہ وہ ہم لوگ پھر پتہ ہے کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ اٹھیں گے، کھولیں گے، پھر پڑھیں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ حفظ کر لیں، تو ہم لوگ بیٹھے لیٹے جہاں پہ بھی ہوں آسانی کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ کو چاہیے کہ بامع ترجمہ یہ جو دعائیں دی گئی ہیں، یہ جو اذکار دیے گئے ہیں، ان کو حفظ کریں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی کروائیں، اور اپنی ہر دعا کا صبح شام کی اسپیشلی جو دعا ہے ان کو اپنا حصہ بنائیں، تاکہ جو ہماری دنیا اور آخرت ہے وہ دونوں ہی سنور جائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، پروموٹ کریں میرے چینل کو۔ اس کے علاوہ میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کرنا تو مت بھولیں۔ اور اس کی ریزن آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ جو ہے صدقہ جاریہ ہے، ثواب ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی، میرے لوگوں اور جن تک یہ پہنچتی ہے ان لوگوں کے لیے بھی۔ تو میرے خیال میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے وہ بھی ہمیں ضائع نہیں کرنی چاہیے، تو عمل کرنا چاہیے ان باتوں پہ۔ ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی ہماری یہ جو نیکی ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، وہ آخرت میں ہمارے کام آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، آمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو مزید اذکار چاہیے صبح شام کے، تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو جو نیکسٹ ویڈیو ہے، اگر آپ کو ضرورت ہوئی، اگر آپ کمنٹ کرتے ہیں اس حوالے سے، تو میں نیکسٹ آپ کو مزید جو اذکار ہیں وہ اس پہ ویڈیو بنا دوں گی۔
اگر آپ کو ضرورت ہوئی تو۔ باقی یہی میں آپ سے بار بار ریکویسٹ کروں گی کہ آپ حفظ کریں، ٹھیک ہے، اور اس کو بامات ترجمہ حفظ کریں اور اس کو سمجھیں، اور کوشش کریں ان اذکار کی تفسیر جو ہے وہ پڑھنے کی، ان کی ڈیٹیل جاننے کی، ٹھیک ہے۔ جو اس میں شام کے اذکار ہیں تقریباً وہ بھی سیم ہی ہے، ترجمہ بس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں دھیان سے پڑھیں، کچھ تھوڑی سی جو عربی ہے، تھوڑے سا جو ترجمہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا، باقی آپ کو حفظ کرنے میں آسانی ہوگی۔ اگر اس چھوٹی سے دعا سے ہماری دنیا اور آخرت سمجھ جاتی ہے تو میرے خیال میں ہمیں اور کیا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں اس چیز پہ عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہمت دے اس پہ عمل کرنے کی، آمین۔ اگر آپ کے اس کے ترجمے پہ غور کریں تو دیکھیں اس سے میں بہت ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کی گہری اور سچی چاہت ہے وہ اس میں نظر آتی ہے۔ اب اس ترجمے کو پڑھیں کہ ہم تیرے نام سے ہی مریں گے اور تیرے نام سے ہی اٹھیں گے۔ پوائنٹ پہ غور کرنے والا ہے، ذرا غور کریں کہ کتنی سچائی جو ہے اس میں ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔